آمادہ کرتا ہے، بھئی حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی شفاعت باطلہ کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو، کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف وہاں بات بھی کر سکے، دم بھی مار سکے، کسی کا یہ حال نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کون وہ جو شفاعت کر سکے اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر؟ اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، اس کے بغیر نہیں، اور وہ شفاعت اللہ جس کی چاہے گا قبول کرے گا۔ لہذا اس اعتبار سے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اب یہاں نوٹ کیجئے لعلکم تفلحون، اگرچہ لفظی ترجمہ کیا جائے گا تو ترجمہ ہوگا شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شاہانہ کلام ہے۔ بادشاہ اور شہنشاہ اگر کسی شخص سے کہتا ہے کہ ہم تمہیں فلاں مہم پر بھیج رہے ہیں، بڑی اہم مہم ہے، اگر تم وہاں سے کامیاب آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں فلاں بڑے صوبے کی گورنری عطا کر دیں۔ اب یہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ شاہانہ انداز کلام میں وعدہ ہے، وعدہ ہوگا، بادشاہ یہ بات کہہ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شاہانہ کلام لعلکم تفلحون، تو میں نے ترجمہ کیا کیا؟ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اگر یہ چار شرطیں پوری کرو گے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اب اس کے بعد ذرا نوٹ کیجئے، ارکعوا، رکوع کرو، رکوع ہماری نماز کا ایک رکن ہے، واسجدوا اور سجدہ کرو، یہ بھی نماز کا رکن ہے، لیکن یہاں اس کی حقیقت پر غور کیجئے۔ رکوع میں ہم جھکتے ہیں، we go half way down، اور سجود میں اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی، اور یہ انتہائی جھکاؤ ہے۔ اب اس سے آگے جھکاؤ نہیں، پروسٹریشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں، تو باؤ ڈاؤن، جھک جانا، یہ رکوع ہے۔ لیکن یہ جھکنا اور یہ پروسٹریشن جو ہے یہ صرف ظاہری اور جسمانی نہ ہو، جب تم جھکو تو تمہارا پورا وجود، تمہاری انا، تمہاری شخصیت، تمہاری باطنی حقیقت وہ بھی جھک جائے۔ جب سجدے میں گرو تو واقعتاً تمہاری پوری شخصیت اللہ کے سامنے سر بہ سجود ہو، یہ نہ ہو کہ صرف جسمانی سجدہ ہو رہا ہے، صرف ایک جسمانی حرکت ہو رہی ہے، بلکہ یہ واقعتاً تذلل، عاجزی، اللہ کے سامنے تواضع، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کچھ نہ ہونے کا اقرار۔ اب ایک تو اقرار ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، لا قوت الا باللہ، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر، کل خیر تیرے دست قدرت کے اندر ہے۔ لیکن ایک یہ کہ ہم اپنے اور بدن کے ذریعے سے بھی جب کھڑے بھی ہوتے ہیں تو جھک کر، اس کو قنوت کہتے ہیں، کھڑے ہونے میں بھی جھکاؤ کی ایک کیفیت ہے، پھر وہ جھکاؤ کی کیفیت بڑھ گئی رکوع کے اندر، پھر اور بڑھ گئی سجدے کے اندر۔ لیکن سجدے اور رکوع کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بندگی کرو، پرستش کرو۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، غلام وہ ہے جو اپنے مالک کا، اپنے آقا کا ملکیت ہے، جو حکم دے گا مالک اسے کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ امپلائی نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے صاحب میں تو آپ کے ہاں شوفر کی حیثیت سے ملازم ہوا تھا، یا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ، تو میں تو نہیں کروں گا یہ کام، میں اس کام کے لیے نہیں رکھا گیا۔ نہیں، جو امپلائی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے ملازمت نہیں کی آپ کے ہاں۔ پھر یہ کہ جو ورکنگ آورز ہے اس کے بعد وہ کہے گا بس جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ لیکن بندے کا، غلام کا یہ کام نہیں ہے، جو حکم دیا جائے، جو حکم دیا جائے اس کو بجا لائے گا، اور جس وقت دیا جائے، رات کے وقت دیا جائے، دن کے وقت دیا جائے، اس کا کام ہے کہ حکم بجا لائے۔ اس معنی میں ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت، یہ ہے بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو آئی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی کریں۔ لیکن بندگی سے آگے کا ایک مقام ہے اللہ کا محبوب حقیقی بن جانا۔ کوئی انسان، کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب نہ رہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے کہا ہے کہ العبادت تجمع اصلین، عبادت جو اللہ کی مطلوب ہے اس کے دو حصے ہیں، دو چیزوں کو جمع کرنے سے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، انتہا درجے میں اللہ کی محبت اور انتہا درجے میں اللہ کے سامنے جھک جانا، بچھ جانا کہ جو حکم دے، جو تیرا فرمان ہو ہم حاضر ہیں۔ یہ گویا کہ اب دائرہ پھیل گیا پوری زندگی کے اندر، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی بندگی، لیکن اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ ایک بندگی جبرن ہوتی ہے، ہم انگریز کے غلام تھے، اس کا حکم ماننے پر مجبور تھے،
لیکن ہمیں انگریز سے محبت نہیں تھی. لیکن اللہ کی بندگی اطاعت ہو ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ، لیکن اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا. لیکن اس پر بھی بات ختم نہیں ہوئی. اب ایک اور بڑا مسئلہ آ گیا، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو، خیر، خیرات، بلائی، نیکی. اس کو پھر میں تفصیل سے انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا کہ یہ خدمت خلق کا جذبہ ہے. تصوف بجز خدمت خلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. کہ یہ جو اصل طریقت ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا، اس کے تو ایک ہی شے ہے اور وہ ہے خدمت خلق، بندوں کی خدمت. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا اور جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. یہ بھی نہیں کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھ لو، تھوڑا سا کام کیا اور سمجھا بڑا ہم نے تیر مار لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑا اثار کیا ہے، بڑی قربانی کی ہے، بہت ہم نے جان ماری کی ہے. کچھ نہیں. حق کا جہاد ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اس رکوع میں یہ حق کے اعتبار سے دو باتیں آ رہی. ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کا اندازہ نہ کر پائے جیسا کہ اس کے اندازہ کرنے کا حق تھا. اور اب یہاں فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. مشفق متعطف، جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام، سنتے تھے جن غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے. توحید کی حمایت کے لیے، مومنوں کی قیادت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا. ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. یہ دین کی بنیاد ہے. جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام. جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبرائیل. آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام. مشفق متعطف. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ
هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ سورہ حج کے آخری رکوع کے ضمن میں جو چند باتیں بار بار سامنے آئی ہیں، پھر گنتی کر لیجئے کہ جیسا کہ عام قرآن مجید کا انداز ہے، اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں ان کی ابتدائی اور آخری آیات بہت جامع ہوتی ہیں۔ سورہ حج کا آخری رکوع قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ہے۔ اس کا موضوع ہے قرآن کی دعوت۔ قرآن کیا چاہتا ہے، کس بات کی طرف بلاتا ہے، کس بات کی دعوت دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، ارکعوا، جھکو اللہ کے سامنے، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو، وافعلوا الخیر، اور اچھے اور نیک کام کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم نجات پا جاؤ، شاید کہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے۔ لعل شاید کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام شاہانہ جو ہے یہاں وعدے کا مفہوم ہوگا کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر وعدہ ہے فلاح کا، کامیابی کا۔ البتہ دوسرا نقطہ جو بیان ہو چکا وہ یہ ہے کہ اس سے جو پہلا بات اخذ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ محض دعویٰ ایمان پر فلاح نہیں ہے، فلاح کا کوئی وعدہ نہیں، محض دعویٰ ایمان پر۔ اگر محض دعویٰ ایمان پر فلاح کا وعدہ ہو جائے تو یہ سب بے معنی بات ہو جائے گی، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔ اس میں نفی ہو جانی چاہیے۔ ہمارے جو عوام ہیں ان کا ایک تصور یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، تو لامحالہ ہماری تو نجات ہو ہی جائے گی۔ اول تو یہ کہ حضور ہماری شفاعت فرما دیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہوا بھی تو جیسے یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم تو رہیں گے تو جہنم میں چند دن یا چند گھنٹے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ یہ سارے خیالات کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو اور یہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو فلاح گویا کہ منحصر ہے ان تمام چیزوں کے کرنے۔ محض دعویٰ ایمان، زبان سے کہہ دینا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، محض اس سے آپ نجات کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں رکوع اور سجود۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ جھکاؤ، اللہ کو مانا ہے اپنا رب تو اب اس کے سامنے جھک جاؤ۔ جھکنے کی تین شکلیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ایک کا یہاں ذکر نہیں ہے، دو کا ذکر ہے۔ پہلا جھکنے کی شکل کیا ہے کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو تو دست بستہ، ہاتھ بندھے ہوئے ہو اور ذرا جھکاؤ ہو، نگاہیں نیچی ہوں، سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا ہے۔ تو گویا کہ نماز کا جو پہلا رکن ہے قیام، اس میں بھی قنوت کا معاملہ ہے، اس میں بھی گویا کہ ایک کھڑا ہونا ہے فرما بردارانہ انداز میں، مؤدب انداز میں، اس میں ایک جھکاؤ ہوگا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جھکاؤ وہ رکوع کے اندر ہے۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جھکاؤ کی انتہا کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ تو یہ تینوں شکلیں درجہ بدرجہ، ان کو اس اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ اصل میں ایمان باللہ کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے۔ دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک ہے صرف جسمانی جھکاؤ، ایک ہے حقیقی جھکاؤ۔ حقیقی جھکاؤ کا کیا مطلب ہوگا؟ اپنی پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ نہ ہو کہ میں تو جھک گیا اور میری مانوی شخصیت جو ہے اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ جھکنے کو تیار نہیں۔ ہمیں سے ہر شخص کا ایک یہ ظاہری جسم ہے، ایک اندر کی ہماری خودی ہے، خودی، یہ خودی بھی اللہ کے سامنے جھک جائے۔ آپ چاہتے ہیں کسی برے کام کو چھوڑنا، چھوڑ نہیں پاتے، تو کہاں خودی ہوئی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں جی بہت مرتبہ کوشش کی ہے سگریٹ چھوڑنے کی، اور اتنے دن، اتنے مہینے بھی چھوڑے رکھی ہے، پھر جو ہے ہماری عادت جو ہے پھر لوٹ کر آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہے۔ تو اپنے وجود پر کنٹرول نہیں تو اللہ سے پھر عہد جو کر رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین بے معنی ہے۔ یہ تو بامانی ہوگا جب کہ تم اپنے وجود پر پوری طریقے سے تسلط یافتہ ہو، اپنا کنٹرول تمہیں حاصل ہو، پھر تم جھکو اللہ کے سامنے، تو گویا کہ پھر پورا وجود جھکے گا، پھر تمہاری خودی جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھک جائے گی۔ اب اس کو اس اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ یہ اصل میں ارکان اسلام جو ہے ان میں پہلا رکن تو آپ کو معلوم ہے کلمہ شہادت ہے،
وہ تو آ گیا یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو رہا ہے، کلمہ شہادت انہوں نے ادا کیا ہے لا محالہ، تب وہ یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد پہلا رکن جو ہے رکن اعظم یا رکن رکین وہ نماز ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، پہلا حساب کتاب نماز کا ہونا ہے قیامت کے دن۔ اور نماز کو کہا گیا کہ یہ تو دین کا اصل ستون یہ ہے، لہذا اس نماز کے یہ دو ارکان جو ہیں رکوع اور سجود ان کی طرف حوالہ دے کر گویا کہ یہاں مراد نماز ہے، اور نماز جو ہے ان چار عبادات میں سے ایک ہے جو بندہ مومن پر فرض ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان میں سے دو وہ ہیں کہ جو ہر مومن پر فرض ہیں، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، کسے باشد، نماز اور روزہ۔ ہاں زکوٰۃ ظاہر بات ہے جس کے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہے، صرف اس پر فرض ہوگی۔ اسی طرح حج بھی جو صاحب استطاعت ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اندر مالی طور پر استطاعت موجود ہے کہ وہ لمبا سفر کر سکے، اور اپنے جو پیچھے گھر والے ہیں ان کے لیے بھی اتنے عرصے کا لیے کھانے پینے کا معاملہ چھوڑ کر جا رہا ہو، تو یہ سب کچھ جو کر سکتا ہو اس پر فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں ہے۔ تو یہاں اصل میں جو ایک ارکان اسلام میں سے جو چار عبادات ہیں ان میں سے ایک کو لے لیا جو رکن رکین ہے، جو عباد الدین ہے، اور اس کے ارکان خاص طور پر جو ہے رکوع اور سجود سے مراد یہاں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے ارکان اسلام کی طرف، اور یہ بات کھل جائے گی اگلی آیت کے آخر میں جا کر۔ اب اس کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو، پرستش کرو، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو چند معین اعمال ہیں۔ آپ اگر 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے نکل جاتے ہوں گے اس کے لیے۔ آپ تیاری کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، اور پھر مغرب ہے، عشاء ہے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے بس۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اندازہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پابندی سے 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو تو وقت کا عشر نکل جاتا ہے، 10واں حصہ، عشر جسے آپ کہتے ہیں۔ جیسے زمین کی پیداوار کا عشر ہے، اسی طریقے سے ہمارے اوقات کا عشر نکل گیا۔ 24 گھنٹے میں سے اگر 2.5 گھنٹے کے لگ بھگ اس کام کے اندر لگ گئے تو گویا کہ عشر نکل گیا۔ باقی زندگی جو ہے 9 حصے جو اور باقی رہ گئے وہ کہاں جائیں گے؟ وہاں ہے عبادت۔ عبادت کے معنی کہ بندگی اور پرستش، ہر کام میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا۔ کاروبار کر رہے ہو تو اللہ کی بندگی کے ساتھ کرو، جو چیز حرام کر دی گئی ہے اس کی طرف رخ نہ کرو، کوئی سودی لین دین نہ ہو، کوئی بیع فاسد نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ بولا جا رہا ہو، کوئی دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو۔ کسی شے میں اگر نقص ہے تو خریدار کو بتاؤ پہلے کہ اس میں یہ نقص ہے، اگر نہیں بتاؤ گے تو تمہاری وہ کمائی حرام ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی بندہ مومن جو ہے وہ عبد ہے، غلام ہے اللہ کا، یعنی ہر جگہ پر، ہر میدان میں، گھر میں ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، وہاں بھی دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ اپنی پسند و ناپسند سے آگے اللہ کی پسند و ناپسند کو رکھو۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من احب للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، اور کسی سے کوئی دشمنی اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، اپنے ذاتی نفسانیت کی بنیاد پر نہیں۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس لیے میں دشمن نہیں، بھئی یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا مخالف ہے اس لیے میں اس کا دشمن ہوں، میری کوئی ذاتی دشمنی اس سے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ اگر بھائی ہے اللہ کے دین کا مخالف ہے تو اس سے دشمنی ہو جائے گا، اس سے اپنا بھائی چارہ نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے من اعطا للہ و منع للہ، جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو دینا ہے، اور روکا تو اللہ کے لیے روکا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اس کو یہ شے دی جائے۔ فقد استکمل الایمان، تو جو شخص یہ 4 تقاضے پورے کر دے، من احب للہ وابغض للہ واعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اس نے گویا کہ ایمان کی تکمیل کر لی۔ یہ ہے اصل میں عبادت، ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی بندگی۔ بندگی، یہ بندگی صحیح لفظ ہے اس کے لیے، بندہ، غلام۔ غلام کا کام ہے آقا کا ہر دم، ہر آن، ہر وقت، ہر لحظہ جو حکم دے بجانا ہے، ورنہ وہ غلام نہیں ہے۔ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کو یہاں اپلائی نہیں کر سکتے آپ امپلائر ہیں، آپ نے ملازم رکھا ہے، فرض کیجیے خانسامہ رکھا ہے، آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کرو، نہیں، وہ کہے گا جناب میں خانسامہ کی حیثیت سے ملازم ہوا ہوں، میں آپ کا ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ملازم نہیں ہوا۔ یا یہ کہ ایک شخص ہے کام کر رہا ہے، 8 گھنٹے اس نے پورے کر دیے ہیں،
اب آپ کہیں ابھی اور کام کرو، میں تو نہیں کروں گا جناب، میں بس 8 گھنٹے کی میری آپ سے طے تھی بات، میں نے کر دی. تو وہ تو ایک ٹائم کے لیے، لیکن اب جو ہوتا غلام وہ تو ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجود. پھر یہ کہ ایک ہے اطاعت، پوری زندگی میں اطاعت، ایک اس اطاعت کا جذبہ کیا ہے، جبر کے ساتھ ہو رہی ہے، اکراہ کے ساتھ ہو رہی ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ ہو رہی ہے، دل میں آدمی گالیاں دے رہا ہے اپنے آقا کو، حکم مان رہا ہے، دل میں اپنے گالیاں دے رہا ہے. یہ بندگی تو ہوئی، یہ عبادت نہیں ہے. مشفق متعطف. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. قرآن مجید نور ہدایت، ہدایت کی روشنی ہے. اس کا پڑھنا موجب ثواب، سمجھنا باعث ہدایت، اور اس پر عمل وسیلہ نجات ہے. آئیے قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے پروگرام نور قرآن سے فائدہ اٹھائیے. دیکھیے پیس ٹی وی اردو کا ایمان افروز پروگرام نور قرآن. حاصل کیجئے وہ روشنی جو بن گئی انسانیت کی کامیابی کی پہچان، نور قرآن. ہر منگل، جمعرات اور سنیچر رات 9 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ یحفظک. جو شخص اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، جو اللہ کا حکم مانے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، صحابہ کرام سے محبت کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. یہی ہے اللہ کا وعدہ، یہی ہے قانون الہی. ہر پیر شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا. مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام. غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ. جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں گے. سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے. ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے. پیغام امن ہر پیر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. مشفق متعطف. عبادت وہ ہوتی ہے جبکہ یہ اطاعت کی جائے ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 چیزوں کو لازم قرار دیا ہے. غایت الحب، ہر درجے کی محبت اللہ کے ساتھ، وغایت الذل والخضوع، ہر درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا، اپنے آپ کو بچھا دینا، جو آپ کا حکم ہے، جو فرمان ہے، جو بھی آپ کی مرضی ہے، سر تسلیم خم ہے. اب اس کے بعد آ رہا ہے چوتھا لفظ وفعل الخیر. اب یہ وفعل الخیر کیا ہوگا پھر؟
جب ارکان اسلام بھی آ گئے جس میں سے نماز کا ذکر کر دیا گیا، جب پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت بھی آ گئی، اب کون سا خیر باقی رہ گیا؟ یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے۔ دیکھیے یہاں اب غور طلب معاملہ کیا ہے کہ یہاں فعل خیر سے مراد ہے خدمت خلق میں اضافی خرچ کرنا۔ عبادت میں تو اتنا ہو گیا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، عشر ادا کر دیا، آپ کی عبادت تو پوری ہو گئی، لیکن آپ مزید اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مقروضوں کو آپ مزید دے رہے ہیں۔ جیسا کہ دوسرا درس جو ہمارا تھا اس میں میں نے وہ اس حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ زکوٰۃ اور عشر دے کر تم فارغ ہو گئے، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے اللہ کا اور غرباء کا اور مساکین کا۔ یہ نہ سمجھو کہ زکوٰۃ دے دی تو بس پھر بات پوری ہو گئی، نہیں، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ۔ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی، آئے بر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ زکوٰۃ تو یہاں علیحدہ ہے، اور اس سے پہلے آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، یہ اضافی ہے۔ اور اس اضافی کی آخری انتہا کیا ہے نوٹ کر لیجئے، آخری انتہا، اور اس کی آخری منزل کیا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اے نبی اتنا زور دیا جا رہا ہے قرآن پر، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، کتنا کس حد تک خرچ کریں؟ قل العفو، اے نبی ان سے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اچھا ضرورت کا تم فیصلہ خود کرو گے۔ اگر آپ میں ایمان بالآخرت بڑھتا چلا جائے گا تو آپ اس دنیا کی ضرورتیں کم کرتے چلے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیونگ نکال کر آخرت کے بینک میں جمع کرا دیں۔ آج تم اللہ کے لیے جو خرچ کرو گے یا غرباء و مساکین پر جو خرچ کرو گے وہ گویا کہ اللہ کے بینک میں تم نے اپنی سیونگ جمع کرا دی، اور وہاں کم سے کم تو 700 گنا ہے جو ملنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں جو تفصیل کی گئی ہے کہ ایک دانے سے، ایک بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کے اندر 7 سٹے ہوتے ہیں، ان 7 سٹوں میں ایک ایک کے اندر 100 دانے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تو 7 سٹے اور اس ہر ایک میں 100 دانے تو 700 گنا ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اور اس سے بھی دگنا چوگنا کرے گا۔ البتہ اس خدمت خلق کے بارے میں یہ جان لیجئے، اس کے 3 تصورات ہیں۔ ایک تو ہے بیسل یا بیسک، اور جو چیز کے مشترک ہے تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں، پوری نوع انسانی میں، وہ تصور کیا ہے؟